پہاڑوں کی چوٹی پر بسا ہوا وہ گاؤں جو اپنی سادگی اور خوبصورتی کے باعث سب کو مسحور کرتا تھا۔ نیلے آسمان کو چھوتی ہوئی برف پوش چوٹیاں، گھنے جنگلات اور ندی نالے اس کی شان تھے۔ گاؤں کے لوگ محنتی اور بہادر تھے، مگر قدرت کے رحم و کرم پر زندگی گزارتے تھے۔ انہی پہاڑوں کے بیچ ایک جھونپڑی میں 2 بہن بھائی رہتے تھے۔ حمزہ، جس کی عمر 25 سال تھی، اور اس کی معصوم مگر نڈر بہن آئمہ۔ گاؤں والوں کے دل میں ان کی بہادری اور نیکی کے چرچے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، سورج ڈھل رہا تھا، شام کے سائے پہاڑوں پر اترنے لگے تھے۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جنگل سے آ رہے تھے۔ گاؤں کے کچھ لوگ لکڑیاں کاٹنے اور کچھ بچے کھیلنے کے لیے جنگل کے کنارے جمع تھے۔ امیر حمزہ بھی لکڑی کی اپنی لمبی لاٹھی لیے اپنی بہن کے ساتھ وہاں آیا تھا تاکہ جانوروں کے خطرے سے گاؤں والوں کی حفاظت کر سکے۔ اچانک جنگل کی خاموشی ایک عجیب سی گرج سے ٹوٹ گئی۔ درختوں کے پیچھے سے ایک بڑا سا کالا ریچھ برآمد ہوا۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، آنکھوں میں سرخی چمک رہی تھی اور وہ زور زور سے گھراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ گاؤں والوں کی چیخیں نکل گئیں، عورتیں اور بچے گھبرا کر بھاگنے لگے، مرد بھی بوکھلا گئے۔ کسی کے ہاتھ سے لکڑی گر گئی تو کسی کا دل دہل گیا۔ آئمہ نے بھائی کا بازو زور سے پکڑ کر کہا، بھائی، یہ تو بہت بڑا ریچھ ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک پرعزم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ڈرو مت آئمہ، یاد رکھو پہاڑ کا بیٹا کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، تم فوراً اس چٹان پر چڑھ جاؤ۔ آئمہ تیزی سے قریب کی ایک اونچی چٹان پر چڑھ گئی۔ اب وہ وہاں سے پورے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر بھائی پر بھروسہ بھی تھا۔ ریچھ گراتا ہوا قریب آیا اور سیدھا حمزہ کی طرف لپکا۔ حمزہ نے اپنی لکڑی کی لمبی نیزہ نما لاٹھی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ریچھ نے پنجے مارنے کی کوشش کی، مگر وہ پھرتی سے ایک طرف ہٹا اور لاٹھی اس کے سامنے گاڑ دی۔ ریچھ پیچھے ہٹا، پھر دوبارہ گھرا کر حملہ آور ہوا۔ اسی دوران آئمہ نے اوپر سے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ ریچھ کی طرف پھینکا۔ پتھر اس کے کندھے پر لگا اور ریچھ درد سے دھاڑنے لگا۔ امیر حمزہ نے موقع غنیمت جان